حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر سورہ ہود، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جو شدید اخلاقی بگاڑ میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور عمورہ موجودہ بحیرہ مردار کے قریب کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم بدترین اور بدعمالیوں میں مبتلا تھی، خاص طور پر مردوں کا ہم جنس پرستی میں ملوث ہونا، جو فطرت کے خلاف تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور نیکی اختیار کرنے کی دعوت دی اور لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، قوم لوط نے نہ صرف ان کی نصیحت کو نظر انداز کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا۔ وہ اپنی بدعمالیوں میں مزید بڑھتے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت شہر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ اپنے عمل میں بہت پاکیزہ بنتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب قوم کے بد کردار لوگ ان مہمانوں کی طرف لپکے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے۔ تب فرشتوں نے نبی لوط کو تسلی دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جلد ہی عذاب آئے گا۔ قوم لوط پر عذاب۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ رات کے وقت شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کی بیوی بھی کافروں میں شامل تھی۔ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پرزور ضرب سے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا اور پھر الٹا زمین پر دے مارا۔ ان پر فرشتوں کی بارش ہوئی جو خاص طور پر ہر گناہگار کو نشانہ بناتے تھے۔ وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ان کی جگہ ایک ویران علاقہ بحیرہ مردار بن گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور ان پر تہ بتہ پتھروں کی بارش برسائی۔ قوم لوط کی تباہی ایک نشان بن گئی تاکہ بعد میں آنے والی قومیں سبق حاصل کریں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی اور فطرت کے خلاف چلنے کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اس بستی میں اہل عقل کے لیے ایک واضح نشانی چھوڑ دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی نصیحت ماننی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور فطری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔